ایک زمانہ تھا جب دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی سلطنت آباد تھی جس کی چمک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ محلات آسمان سے باتیں کرتے تھے، خزانے بھرے ہوئے تھے اور رعایا سر جھکائے کھڑی رہتی تھی۔ مگر اس سلطنت کا سب سے بڑا محل پتھروں کا نہیں بلکہ تکبر کا تھا۔ اس تخت پر بیٹھا شخص خود کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ رب کہلوانا پسند کرتا تھا۔ وہ اعلان کرتا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ خوف اور عادت کے مارے اس کے سامنے جھکتے رہے۔ طاقت جب حد سے بڑھ جائے تو انسان خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے، مگر تقدیر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ایک رات اس بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ آگ کی لپٹیں خاص سن سے اٹھیں اور اس کی سرزمین کو لپیٹ میں لے لیں، مگر ایک کمزور اور مظلوم قوم کے گھر محفوظ رہے۔ وہ چونک کر جاگا۔ پہلی بار اس کے دل میں خوف داخل ہوا۔ دربار سجا، نجومی بلائے گئے، تعبیر پوچھی گئی۔ جواب آیا، اسی مظلوم قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ خوف نے غرور کو بے رحم بنا دیا۔ حکم جاری ہوا کہ اس قوم میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ تلواریں چلیں، گودیں ویران ہوئیں، چیخیں فضاؤں میں گونجتی رہیں۔ طاقت کو لگا کہ اس نے خطرہ ختم کر دیا ہے، مگر اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے بلند ہوتی ہے۔ انہی دنوں ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا دل خوف سے لرزتا تھا۔ تب اس کے دل میں اللہ نے اطمینان ڈالا۔ اسے الہام ہوا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ ہو تو اسے دریا کے حوالے کر دو، میں اسے تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ ماں نے آنسوؤں کے ساتھ ایک صندوق تیار کیا، بچے کو رکھا اور بہتے پانی کے سپرد کر دیا۔ دریا اپنا راستہ جانتا تھا۔ صندوق لہروں کے ساتھ چلتا ہوا اسی محل کے قریب پہنچا جس کے خوف سے یہ سب کیا گیا تھا۔ محل کی ایک نیک دل عورت نے صندوق کھلوایا۔ بچے کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے باعث خیر ہو، ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ یوں جس جان کو ختم کرنے کا حکم تھا وہی جان دشمن کے گھر میں پرورش پانے لگی۔ وقت گزرتا گیا، بچہ جوان ہوا۔ ایک دن شہر میں ایک جھگڑا دیکھا۔ ایک کمزور شخص مدد مانگ رہا تھا۔ نوجوان نے اس کی مدد کی، مگر معاملہ سنگین ہو گیا اور ایک شخص مارا گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور اسے معاف کر دیا گیا، لیکن بادشاہ کے قانون نے معاف نہ کیا۔ حکم نکلا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ شہر چھوڑ کر نکل گیا، تنہا، بے سر و سامان، مگر یقین کے ساتھ۔ سفر اسے ایک اور بستی تک لے گیا۔ وہاں اس نے 2 لڑکیوں کی مدد کی جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں دشواری محسوس کر رہی تھیں۔ ان کے بزرگ والد نے اسے پناہ دی، عزت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ شرط یہ تھی کہ چند سال خدمت کرے۔ ان برسوں میں اس نے تنہائی، صبر اور ذمہ داری سیکھی۔ یہی تربیت آگے چل کر نبوت کی تیاری بنی۔ مدت پوری ہوئی تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس روانہ ہوا۔ راستے میں ایک پہاڑ کے قریب اسے روشنی دکھائی دی۔ وہ آگ سمجھ کر قریب گیا، مگر وہاں اسے وہ عظیم لمحہ ملا جس نے تاریخ بدل دی۔ اسے حکم ملا کہ سرکش بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے سچائی کا پیغام دو۔ اسے نشانیاں عطا کی گئیں اور اس کا بھاری اس کا مددگار بنایا گیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو مقابلہ جادوگروں سے کرایا گیا۔ جادو نے آنکھوں کو دھوکہ دیا، مگر اللہ کی نشانی نے حقیقت دکھا دی۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور سچ کو پہچان لیا، مگر بادشاہ کا غرور اور بڑھ گیا۔ پھر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ طوفان، ٹڈیاں، بیماریاں، مینڈھک، پانی کا رنگ بدل جانا، نشانیاں آتی رہیں، مگر دل سخت ہی رہا۔ آخرکار حکم ہوا کہ مظلوم قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ رات کی تاریکی میں قافلہ روانہ ہوا۔ صبح تک وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ پیچھے لشکر، آگے پانی۔ لوگوں نے گھبرا کر کہا، ہم پکڑے جائیں گے۔ جواب آیا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بنائے گا۔ حکم ہوا، عصا مارو۔ پانی 2 حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ سب پار ہو گئے۔ غرور میں ڈوبا بادشاہ بھی پیچھے داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی آخری شخص پار ہوا، پانی دوبارہ مل گیا۔ لشکر سمیت سب ڈوب گئے۔ ڈوبتے وقت اس نے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس لمحے کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ اس کا جسم محفوظ کر لیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ طاقت، دولت اور غرور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اقتدار عارضی ہے،
تکبر فنا ہو جاتا ہے اور سچ آخرکار غالب آتا ہے۔ اللہ جسے چاہے بلند کرے اور جسے چاہے گرا دے۔ انسان کو چاہیے کہ غرور کے بجائے عاجزی اختیار کرے، کیونکہ اصل بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، صرف لرن اسلامک ہسٹری پر۔ اگلا واقعہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہوگا، اس لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔